السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، شروع کرتے ہیں قرب حق ایپیسوڈ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم سید صفدر حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سادات حسینی سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 630 ہجری بمطابق 1232 عیسوی میں بخارا سے، جسے موجودہ ازبکستان کہا جاتا ہے، ہجرت کر کے موجودہ پاکستان تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہاولپور کی تحصیل اچ شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور آگے نسل میں اللہ پاک نے ولایت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ پاک و ہند اور کشمیر میں موجود ان گنت زیارت گاہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کی دین اسلام کی ترویج و محبت کی گواہ ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندانی ولایت کے روشن چراغ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا سید ستار شاہ بخاری ڈھڈی تھل میں آ کر آباد ہوئے، جہاں یہ جگہ للہ ٹاؤن کے قریب ہے، جس کی تحصیل پنڈ دادن خان اور ضلع جہلم ہے۔ حضرت سید جملے شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دادا محترم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1915 میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جیت ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات زبان زدیام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت، جس کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ چکوال کے معروف گاؤں بھلا سے ایک 70 سالہ عبداللہ کوہوٹ نامی بزرگ، جن کا تعلق چکوال کے ایک معروف زمیندار گھرانے سے تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے ہاں اولاد نہیں اور میری بیوی بھی وفات پا گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے گھر میں ایک 25 سالہ لڑکی موجود ہے، اس سے نکاح کر لو، اللہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اس کا نام مرید حسین رکھنا، وہ بڑا ہو کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غازی کے عظیم منصب پر فائز ہوگا۔ پھر وہی ہوا۔ عبداللہ کوہوٹ نے بابا جملے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شادی کی اور اللہ کریم کے فضل سے وقت مقررہ کے بعد مرید حسین کی ولادت ہوئی۔ مرید حسین نے عالم جوانی میں جب گوپال داس نامی ہندو، جو کہ وینٹری ڈاکٹر تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، کے بارے میں اخبار میں پڑھا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار پہلے ڈھڈی تھل سید جملے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور پھر لاہور جا کر اس ہندو کو قتل کر کے واصل جہنم کیا۔ غازی مرید حسین کو اس پاداش میں پھانسی پر چڑھایا گیا اور یوں بابا جملے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا فرمان کہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غازی کے عظیم منصب پر فائز ہوگا، پورا ہوا۔ کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاندان اور خاندان سے باہر حضرت بابا جملے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور ان کے روحانی فیض کا ذکر کرتے اور فخر سے فرماتے کہ میں بابا جملے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا پوتا ہوں، اور جب ڈھڈی تھل میں تشریف لاتے تو اپنے دادا حضور کی قبر پر حاضری دیتے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی سید منشا عباس بخاری اور سید فرحت عباس بخاری کو مزار کی تعمیر کا حکم دیا اور مزار کا سنگ بنیاد بھی خود رکھا۔ پہلے جملے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی تعمیر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی مکمل ہوئی۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں سید غلام شبیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بھی تھے، اپنے اعلیٰ اخلاق، معتدل طبیعت اور روحانیت کی وجہ سے علاقہ میں اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ساری تربیت میرے ماموں سید شبیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور مجھے اپنے ماموں کی تربیت پر فخر ہے۔ بابا سید غلام شبیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، سید حسن اختر شاہ بخاری اور سید سلیم اختر شاہ بخاری، جو کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے کزن تھے اور آپس میں ان کا بہت پیار تھا۔
سید حسن اختر بخاری کی وفات پر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کو کندھا دیا تو فرمانے لگے، حسن اختر بخاری جنتی ہے۔ ڈوٹی تھل موٹر وے بننے سے قبل ایک ریموٹ علاقہ تھا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے انتہک محنت کی اور سب سے پہلے للہ ٹاؤن تک رسائی کے لیے ڈیفنس روڈ کا پلان دیا، جو آج کل موٹر وے کی شکل میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گاؤں اور ملحقہ کچی سڑکوں کو پختہ کرایا اور گاؤں کے غریب لوگوں کی تعلیم کے لیے اسکول تعمیر کروائے۔ صحت کے لیے حوالے سے ڈسپنسریوں کا قیام بھی عمل میں لائے۔ قائرین کرام، آپ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تفکر کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والے ڈاکٹروں کو بھی نصیحت فرمائی کہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ڈاکٹر حضرات ہفتہ میں ایک دن گاؤں کی ڈسپنسری پر مریضوں کے لیے وقف کریں۔ چنانچہ گزشتہ 12 سال سے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے آپ کے عقیدت مند ڈاکٹر شہزاد اور ڈاکٹر ارمغان اس تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں اور ملحقہ علاقوں کے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے مختلف NGOs کو بھی بلاتے اور اپنے علاقے کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ کڑوے پانی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ مارجہ سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 1960 میں میرے اوپر جذبی کیفیات طاری ہونا شروع ہوئی، لیکن والدہ کی شدت محبت کے غلبہ کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ جلدی نارمل ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ خالق حقیقی سے جا ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت اداس رہنے لگے اور کسی کام میں دل نہ لگتا تھا۔ اسی اثناء میں خاندانی رسم کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی کا اہتمام کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دستار پہنائے جانے کے دوران ہی ایسا لگا جیسے آسمانی بجلی وجود سے آر پار ہو گئی، ہوش جاتا رہا، مصلحتیں ختم ہو گئی، جذب و مستی جیسے غالب آ گئی، جلالی دیوانگی دو دھاری تلوار بن گئی، ارد گرد موجود تمام لوگوں سے جیسے بیگانے ہو گئے، سب ڈر گئے، گھر والوں نے کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا، ہر ایک متفکر ہوا، سب یہی سمجھے کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ اسی ہسپتال لے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی عالمی دیوانگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اچ شریف تشریف لے گئے اور اپنے دادا حضرت سید سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہوں میں دیوانہ وار پھرتے رہے۔ بہت شکریہ ویورز، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ پیج پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔